ندیم صاحب اور ان کے برادران نے اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا، اور حقیقت میں یہ مجلس دعا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ مجلس دعا۔ میں صرف اس دعا پر چند کلمات قرآن مجید کی روشنی میں دعا کی اہمیت کیا ہے، اس دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جو ہزاروں برس پہلے اس کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ عرض کی ربنا اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور بخشش کا سوال صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ عرض کرتے ہیں مولا میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور تمام اہل ایمان کو قیامت کے دن تک انہیں بخشش اور مغفرت کا اپنی بارگاہ سے پروانہ عطا فرما۔ آپ نے دیکھا کہ اس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال ہے، مغفرت کی التجا ہے، اور بخشش کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی بخشش کا سوال کرنا اور پھر اپنے مرحوم والدین کی بخشش کا سوال کرنا اور تمام اہل ایمان کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ سنت ابراہیمی ٹھہری، یہ سنت انبیاء ٹھہری، اور عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، مگر یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوا، رب کی بارگاہ میں یہ دعا کس درجہ قبولیت کو پہنچی، اور خالق کائنات نے اس دعا کو کتنی پیار کی نگاہ سے دیکھا کہ دعا تو ہزاروں برس پہلے ابراہیم نے مانگی تھی، مگر اس دعائے ابراہیمی کو رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ پر اترنے والے قرآن کا مضمون بنا دیا۔ فرمایا میرے خلیل، تیری دعا کے کلمات، تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور تیرا بخشش اور مغفرت کے لیے میری بارگاہ میں کیا جانے والا سوال، یہ ایسی دعا ہے جو بلائے جانے کے قابل نہیں۔ ہم اسے مضمون قرآن بنائے دیتے ہیں تاکہ قیامت کی صبح تک جب تک اس قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ابراہیم تیری مانگی ہوئی دعا کی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ سو رب کائنات کو دیکھیے ان دعا کے کلمات سے کتنا پیار ہے، یہ دعا کے کلمات اللہ کی بارگاہ میں کس درجہ قبولیت والے کلمات ہیں کہ رب کائنات ان کلمات کو مضمون قرآن بنا رہا ہے۔ کیوں؟ رب کائنات کو معلوم تھا، کیونکہ وہ تو ہر شے کا خالق و مالک بھی ہے اور ہر شے کا علیم اور خبیر بھی ہے، اسے خبر تھی ممکن ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ دعا پر بحث کریں گے کہ دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اس دعا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ کئی خوش نصیب ذوق سے مانگیں گے، کئی بد نصیب اس سے محروم رہیں گے۔ رب نے چاہا کہ بھلا کوئی کیوں محروم رہے، ہم اس دعا کے کلمات کو مضمون قرآن کیوں نہ بنا دیں
کہ جو بھی قرآن پر ایمان رکھنے والا اگر دعا کا قائل ہے یا نہیں، وہ مانگنا اسے جائز سمجھتا ہے یا ناجائز، مگر جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے گا تو اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جائیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ وہ 40ویں کی مجلس کرے یا نہ کرے، وہ کل خوانی کرائے یا نہ کرائے، وہ ختم دلائے، وہ علماء کو بلا کر، بزرگوں کو بلا کر دعا کروائے یا نہ کروائے، مگر قرآن کو ماننے والا جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، رب کائنات نے فرمایا اس کی زبان سے ہم یہ دعا ضرور جاری کرتے رہیں گے۔ کتنے مقبول کلمات ہیں، کتنے پسندیدہ کلمات ہیں رب کائنات کی بارگاہ سے میں کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی زبان پر بخشش کا سوال آئے، مغفرت کا سوال آئے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، چونکہ رحمت حق بہانہ می جویت، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی بہانہ بنے میں اپنے محبوب کے گناہگاروں کو معاف کر دوں، میں اپنے حبیب کے غلاموں کو، وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ سو رب کائنات نے اس دعا کو مضمون قرآن بنا دیا تاکہ بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے ان کی زبان سے کسی نہ کسی بہانے یہ دعا کے کلمات جاری رہیں گے، اور جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلیں گے تو کوئی معلوم نہیں کہ کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس لمحے اس دعا کے صدقے خالق کائنات اس مانگنے والے کے اپنے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور پھر حاضرین محترم، بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اب یہ تو رب کے اس دعا سے پیار کا اظہار ہے کہ اس نے مضمون قرآن بنایا، اور میرے آقا نے اس دعا سے کتنا پیار کیا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کتنی محبت کی نگاہ سے اور کتنے پیار کی نگاہ سے دیکھی گئی کہ تاجدار کائنات نے اپنے غلاموں کو اس دعا کو نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ یعنی رب نے مضمون قرآن بنایا، مصطفیٰ نے اس دعا کو مضمون نماز بنا دیا۔ کیوں؟ وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، جان سے بڑھ کر اپنے غلاموں سے پیار کرنے والے آقا نے سب سوچا کہ قرآن کی اس آیت پر تو میرا غلام معلوم نہیں تلاوت کرنے والا کب پہنچے گا، کس خوش نصیب کو یہ تلاوت نصیب ہوگی، کیوں نہ ہم اسے مضمون نماز بنا دیں کہ ہر روز 5 مرتبہ جب گناہگار خدا کی بارگاہ میں آئے تو رب کے حضور دوزانوں بیٹھ کر جب میری بارگاہ میں درود بھیجے، میرے اوپر سلام بھیجے، اور اس درود و سلام کے مان بعد جب خدا کی رحمت کا دروازہ کھلے اور رب کہے مانگ، کیا مانگتا ہے، میرے آقا نے فرمایا مانگنے کی گھڑی آئے تو گناہگار کہہ دینا ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اہل ایمان کو بخش دے۔ تو قربان جائیں، تاجدار کائنات نے اس دعا کو کہاں رکھا؟ بولیے، اور نماز میں بھی کہاں؟ جہاں پوری نماز مکمل ہو گئی، جہاں قیام بھی ہو گیا، تسبیح بھی ہو گئی، ثنا بھی ہو گئی، حمد بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، تسبیحات بھی ہو گئی، تشہد بھی ہو گئی، اور رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اخلاص کا نذرانہ بھی ہو گیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ بھی ہو گیا۔ اب وقت آ گیا اس کی بارگاہ سے مانگنے کا، تو گناہگار نے سوچا کہ کیا مانگوں؟ ساری کائنات کے تاجدار نے کہا گناہگار یہ گھڑی ہے مانگنے کی، کچھ اور نہ مانگ، بس اتنا کہہ دے مولا مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے۔ تو حاضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ وہ کلمات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے کہ جہاں آپ نے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی، وہاں اپنے بولیے والدین کے لیے، پھر وہ دعا کے کلمات جب مضمون قرآن بنے تو
اب خالی بات ابراہیم تک نہ رہی، جب قرآن کا مضمون بن گیا تو شریعت مصطفیٰ بن گئی۔ اب حکم الہی آ گیا کہ مانگنے والے صرف اپنے لیے نہ مانگ، جب مانگے تو اپنی بخشش کی بھی بات کر اور اپنے والدین کی بخشش کی بھی اور تمام اہل ایمان کی بخشش کی۔ اور پھر وہی کلمات جب نماز کے اندر حضور نے داخل فرما دیے کہ اینڈ پر جب مانگنے کا وقت آئے تو یوں مانگو، تو وہاں بھی یہی تعلیم ہے کہ اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ اب حاضرین محترم، رب بھی کہے مانگو، مصطفیٰ بھی کہیں بولیے، قرآن بھی کہے کچھ مانگو، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، تمام اہل ایمان کے لیے بھی۔ اب کتنا ہی بد نصیب ہوگا کہ جو قرآن کی بھی نہ سنے اور رسول کی بھی نہ سنے، اور پھر نماز کے اندر وہ کلمات دہرا بھی رہا ہو اور عقیدہ یہ رکھے کہ دعا سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، دعا سے فائدہ، اس کے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ دعا تقدیریں بدل دیتی ہے۔ یہ اولاد کے اوپر والدین کا حق ہے، اولاد کے اوپر والدین کا، بولیے، جہاں بہت سے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق والدین کا اولاد کے اوپر ان کے لیے کیا ہے؟ دعا۔ دنیا میں بہت سے حقوق ہیں اور اولاد کے بہت سے فرائض ہیں۔ میں اس وقت اس تفصیل میں صرف دعا پر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب کائنات نے اولاد کے اوپر جو والدین کے حقوق رکھے ان میں سے سب سے عظیم حق کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ہمارے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے شفقت کے ساتھ بچپن میں انہوں نے پال کے ہمیں جوان کیا ہے۔ تو ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اولاد کے اوپر اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا؟ دعا مانگے۔ یہ اولاد کا فرض ہے اور والدین کا حق ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، بات ختم کرتے ہوئے چونکہ اختتامی وقت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے اندر آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو بعد از وفات انقطع عملہ کلہ الا الثلاث، اس کی زندگی کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس نماز کی مہلت نہیں، روزے کی مہلت نہیں، توبہ استغفار کی مہلت نہیں، صدقہ خیرات کی مہلت، یہ ساری مہلتیں ختم ہو گئیں، سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر 3 اعمال، ایک صدقہ جاریہ، علم ينتفع بہ، علم نافع کے لیے کی ہوئی خدمت، اور تیسری اور آخری بات فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ کون سی؟ پھر بولیے کون سی اولاد؟ سوال یہ ہے کہ کون سی نیک اولاد جو یہ کہے کہ بس مر کے مٹی ہو گیا، اب مانگنے کا کیا فائدہ، ہاتھ اٹھانے کا، بیٹھنے کا، اب یہ کول 40 میں یہ کیا کرنے، چلا گیا، مٹی میں دبا گیا، وہ نیک اولاد؟ بولیے نہیں۔ کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد وہ یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ نیک اولاد زندہ ہے، بلکہ اس اولاد کی اولاد، ان اولادوں کی اولادیں، 100 سال تک بھی اگر دعا مانگنے والی وہ نسلیں جاری رہے گی تو تاجدار کائنات نے فرمایا قبر میں پڑے ہوئے اس میت کی روح کو وہاں بھی ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے۔ اگر گناہگار ہے تو خدا اسے بخش دے گا، اور اگر نیکوکار ہے تو رب اس کے درجات پہ بلندی عطا فرمائے۔ تو نیک اولاد کی دعائیں اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی اور بولیے آخرت میں بھی، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آج خوش نصیب ہیں وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ اولاد جنہوں نے اپنی مرحوم والدہ کے
ایصال ثواب کے لیے اس مجلس دعا کا اہتمام کیا۔ اصل مقصود ان کی روح کو ایصال ثواب ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ کے حضور دعا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر صرف چند کلمات اس پر ہو جائیں کہ یہ جس دعا کے لیے ہم آ کے بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے یہ محفل جاری ہے، اس میں ذکر بھی ہوا، حضور کی ثناخوانی بھی ہوئی، کلمات طیبات بھی پڑھے گئے ہوں گے، درود پاک پڑھا گیا ہوگا، مگر جو کچھ بھی پڑھا گیا اور اینڈ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ دعا کتنی اہم ہے، یہ دعا کتنی اہم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ نیک اولاد کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ اگر وہ دعا نہیں مانگتا تو اس نیک اولاد کی نیکی بھی والدین کے کسی کام کی نہیں۔ وہی نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ آج رب ذوالجلال کے حضور ہم التجا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس محفل پاک کا صدقہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پہ اپنی کروڑ ہر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔